حاضرین جمعہ و عزیزان ملت اسلامیہ، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، موسم برسات جاری ہے اور اس موسم میں ملک کے بے شمار حصوں میں زبردست بارش آئی، جس کے نتیجے میں سیلاب، تباہی کے منظر ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے آئے، اور وہیں پر ملک کے بیشتر علاقوں اور حصوں میں خشک سالی اور قحط سالی کی مار ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے وقت میں ایک مومن، ایک مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس مصیبت، خشک سالی اور قحط سالی کے موقع پر جہاں ہمیں آپ کو، امت مسلمہ کو دعا و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں پر اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے افعال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ آخر ہمارے اندر کوئی عملی کوتاہی تو نہیں ہے، کوئی ظلم اور طغیان تو نہیں ہے جس کی وجہ سے باران رحمت ہم سے روٹ چکی ہے۔ چونکہ یہ رحمت بارہ، یہ بارش اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت اور عظیم نعمت ہے۔ ایسی نعمت ہے کہ اگر رحمت کی بارش ہوتی ہے تو ہر چہار جانب ہریالی، خوشحالی، سرسبز شادابی، دلکش مناظر ہمارے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اگر یہی بارش حد سے زیادہ ہوتی ہے تو ہر طرف تباہی، سیلاب اور واہی کے منظر ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتے ہیں، اور اگر یہی بارش روک دی جاتی ہے تو ہم اور آپ خشک سالی، قحط سالی اور اللہ رب العالمین کی مار کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بارش کے ہونے، کم اور زیادہ، کمی اور بیشی میں ہم بندوں کے اعمال کا زبردست رول ہے۔ بارش کی قلت اور کثرت پر ہمارے اعمال کا انحصار ہے۔ اگر ہمارے اعمال بہتر ہیں، رب العالمین اپنے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم تمہارے اوپر بابرکت پانی کو نازل کر دیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں۔ رب العالمین اپنے بندوں کو، چوپایوں کو، جانوروں کو، مخلوقات کو سیراب کر دیتا ہے، لیکن جب اسی کے برعکس یہ زمین ظلم اور ستم سے بھر جاتی ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، لوگ سرکشی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، ظلم و جور کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں میں سے سب سے پہلی رحمت جس کو روک دیتا ہے وہ باران رحمت اور بارش ہے کہ رب العالمین اس کو روک دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بارش جب رکتی ہے تو بہت ساری تباہی کے منظر ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ جو بھی سیلاب ہے یا طوفان ہے یا یہ کہ خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، اس میں بندوں کے اعمال کا بڑا کردار ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس جانب اشارہ کر کے اپنے بندوں کو کچھ پیغام دینا چاہا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، لوگوں کے بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد رونما ہو چکا ہے۔ خشکی میں بھی فساد ہے، تری میں بھی فساد ہے، کہیں پر سیلاب ہے، کہیں زلزلے ہیں، کہیں طوفان ہے، کہیں خشک سالی ہے، کہیں قحط سالی ہے، کہیں اندرونی ملک میں فسادات ہے، کہیں بیرون ملک میں فسادات ہے۔ جتنے بھی تباہی اور فسادی کے منظر ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا بما کسبت ایدی الناس، اے میرے بندوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے برے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے عذاب کو کیوں بھیجتا ہے؟ یہ انسان کو ایسے مناظر اس کے سامنے کیوں لا کر کے کھڑا کر دیتا ہے جس کو دیکھ کر کے انسان تھرا اٹھتا ہے، لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین عذاب کو بھیجتا ہے، طوفان کو، زلزلے کو، کہیں پر زمین شق ہوتی ہے، کہیں بادل پھٹ پڑتے ہیں، کہیں تباہی آ جاتی ہے۔ ان تمام تر عذاب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے ان عذاب کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کریں اور اپنے اعمال کی اور
اپنے نفس کی اصلاح کر لیں۔ رب کریم نے فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان عذاب کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ کی طرف لوٹ آؤ، انابت اللہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، آج جو بھی ہمارے اوپر مصیبت ہے، پریشانی ہے، غم و الم کا دور ہے، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں، خشک و سالی قحط سالی کی شکل میں، بارش کو روک کر کے، اللہ رب العالمین نے کہا وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی خود کی کمائیاں ہیں، ویعفو عن کثیر، ورنہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بہت سارے گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین بندوں کے برائیوں کی وجہ سے اگر پوری برائیوں کی سزا وہ دے دے تو کوئی مخلوق زندہ باقی نہ بچے۔ ویعفو عن کثیر، رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے، ان کی سزا بندوں کو نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ آپ ان دونوں آیات پہ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیا پیغام دیا ہے کہ یہ تمام تر مناظر جو آج رونما ہے، اس میں بندوں کے خود کے یہ کمائی ہیں اور ان کے یہ ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، اسی وجہ سے آج طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب مسلط ہو رہے ہیں، خشک سالی کے ذریعے سے، قحط سالی کے ذریعے سے، زمین کی پیداوار میں کمی کر کے۔ چنانچہ آج صرف مسلمانوں کا ہی معاملہ نہیں ہے، اور یہاں پر ایک بات غور کرنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا بما کسبت ایدی الناس، تو بارش کا نہ ہونا، خشک و سالی کا ہونا، قحط سالی کا ہونا، صرف اس کے ذمہ دار مسلمان ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے کہا بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے مومن ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ انکاری ہو، کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، کوئی بھی ہو، انسان کسی بھی مذہب پر قائم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کفر کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ حکومت کوئی بھی ہو وہ کفر پر باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم پر باقی رہ سکتی نہیں ہے، رب العالمین اس کو بدلتا ضرور ہے، اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ تو آج جو قحط سالی ہے، مصیبت ہے، پریشانی، اس کے ذمہ دار تو مسلمان ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں۔ بما کسبت ایدی الناس سے مراد تمام دنیا کے لوگ ہیں جو فسق و فجور کر رہے ہیں، بے حیائی کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، ظلم و جور کر رہے ہیں، لوگوں کو ہراساں اور پریشان کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جو آج نظام کائنات میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ اور جہاں تک مسلمانوں کے اعمال کا تعلق ہے، اگر مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کے اندر بھی شرک و بدعات ہے، توہمات و خرافات ہے، الحاد و بے دینی ہے، بے حیائی اور عریانیت ہے، ایسے گناہ کے اندر قوم مسلم ملوث ہے۔ چنانچہ انہی سب گناہوں کی وجہ سے رب العالمین عذاب جب بھیجتا ہے، ہمارا پیارا ملک خشک سالی اور سیلاب کے لپیٹے میں آ چکا ہے۔ بارش کا رک جانا یہ قحط سالی، خشک سالی ہے، یہ سوکھے کے آثار ہیں، سوکھے کے آثار ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ایسے وقت میں آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کی جو عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں، عذاب کی شکلیں طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ صرف عذاب یہی نہیں ہوتا کہ زمین شق ہوئی، آسمی سما گیا، اللہ رب العالمین جس طریقے سے چاہتا ہے وہ عذاب کو بھیجے دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارے لشکر بہت سارے ہیں اور وہ غالب آئیں گے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ رب العالمین کے لشکر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی جان سکتا ہے کتنے اس کے لشکر ہیں، اللہ رب العالمین کے جنود ہیں۔ تو چنانچہ آج جو بھی عذاب ہے یہ اولاد آدم کے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجتے رہتے ہیں، ان کو پکڑتے رہتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے ایسی ہواؤں کو بھیج دیا جو کنکر اور پتھر کو اڑا کر چلنے والی ہوائیں تھیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے کچھ ایسی بدکار اور نافرمان قوم گزری ہے کہ رب العالمین کے جب عذاب آیا تو ان کو چیخ نے پکڑ لیا، ایک لمحے میں سب کے سب وہ مر کر کے ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ، کچھ ایسے نافرمان لوگ بھی گزرے ہیں جن کے گناہوں اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو زمین دوز کر دیا، زمین میں ان کو دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے غرق آب کر دیا۔
ان پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا کوڑا ان کے اوپر برسا، وہ برباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے ان کے اوپر کوئی جور نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے تھے، وہ خود گناہ کر رہے تھے، نافرمانی کر رہے تھے، فسق و فجور کر رہے تھے، بے حیائی اور فحاشی کے کام کو انجام دے رہے تھے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ چنانچہ آپ قرآن کریم کے اندر غور کریں، اللہ رب العالمین نے سورہ ہود آپ اٹھائیں، 12واں پارہ، اللہ رب العالمین نے بہت سارے نبیوں پیغمبروں کے واقعات کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، ہود علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ، اور ان تمام واقعات میں رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ چونکہ اس قوم کے اندر جو بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، ان کی بیماری یہ تھی کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر خشک سالی اور قحط سالی کو رونما فرما دیا۔ شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے اور کہتے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میرے قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کے توحید کے پرستار بن جاؤ، رب العالمین کے توحید کے قائل ہو جاؤ۔ ویا قوم، اور اے میرے قوم کے لوگوں، لا تنقصوا المکیال والمیزان، تم ناپ اور تول میں کمی مت کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تم کو آسودہ دیکھ رہا ہوں، تمہارے پاس مال کی کمی نہیں ہے، تم آسودہ قوم ہو، رب کریم نے تم کو نوازا ہے، مال و زر کا مالک بنایا ہے، تم بے ایمانی کیوں کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو؟ اور یاد رکھو اگر تم اپنے اس گناہ سے باز نہیں آتے، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں تمہارے اوپر ڈرتا ہوں کہیں تم کو گھیرنے والے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ ویا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول میں کمی مت کرو۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، ان کے گناہوں پر یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں تھا، بڑا سنگین جرم یہ تھا کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے، جس کی پاداش میں اس قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ اگر آج یہ بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، دنیا پر رہنے والے لوگوں میں پیدا ہو جائے کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کرنے لگ جائیں، لوگوں پر ظلم کرنے لگ جائیں، ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے، قحط سالی میں ان کو ڈال دیتا ہے اور ان کے مال سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندوں کا مال کم نہیں ہوا، لیکن جب انہوں نے ناپ اور تول میں کمی کی، الا قلت ارزاقہم، ان کے رزق میں کمی واقع ہو گئی، ان کی پیداوار میں کمی واقع ہو گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سماجی برائی جو ہے ناپ اور تول میں کمی کرنا، یہ بارش کو روکنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ قرآن کریم میں غور کرتے جائیں، اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں ایک واقعہ بیان فرمایا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اے مسلمانوں کی جماعت، بے شک ہم ان کا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور ایسا امتحان لیں گے، ایسی آزمائش کریں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا تھا۔ باغ والے لوگ کیسے تھے؟ ان کا جو باپ تھا باغ والے، یہ باغ والے سے مراد یمن کے رہنے والے 4 لوگ، ان کے جو والد تھے، ان کے باپ تھے، بڑے نیک اور صالح تھے، جب تک وہ زندہ رہے فقراء اور مساکین کا خیال کرتے رہے، ان کو صدقات و خیرات دیتے رہے، مال کا جو حق ہے اس میں سے نکال کر کے لوگوں تک، مستحقین تک پہنچاتے رہے۔ اور ان کی وفات کے بعد جب ان کی اولاد اس جگہ پر آئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ بڑا بے وقوف اور نادان تھا، اذا اقسموا لیصرمنها مصبحین، ہم کسی فقیر اور مسکین کو خبر نہیں لگنے دیں گے کہ آج ہم باغ میں جا کر کے پھلوں کو اتاریں گے، بلکہ ہم چپکے چپکے جائیں گے، صبح سویرے پہنچیں گے اور اپنے باغات سے پھلوں کو اتاریں گے، اور ہم کسی مسکین کو نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نقشہ کھینچا، لیصرمنها مصبحین، پھلوں کو توڑنے کے لیے صبح صبح نکلے، ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا،
انشاءاللہ بھی نہیں کہا، رب العالمین کی مشیت کو انہوں نے شامل حال نہ رکھا، اور پھر جس کے نتیجے میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب آیا۔ ان کا ارادہ بدل چکا تھا کہ ہم صدقہ نہیں نکالیں گے، مسکین کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جس کی وجہ سے فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ رب العالمین کی جانب سے چکر لگانے والا آیا اور سارے باغات کو جلا کر کے خاکستر کر دیا۔ باغ ختم، زمیندوز ہو گئے۔ اب یہ لوگ جب اپنے باغات اور اس مقام پر پہنچے، ان کو بڑی حیرت و استعجاب ہوئی۔ انہوں نے کہا ان ہؤلاء لضالون، ایسا محسوس ہو رہا ہے ہم راہ بھٹک گئے ہیں، یہاں پر ہمارا باغ تو تھا ہی نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ ایسا لگتا ہے ہم محروم کر دیے گئے۔ اب ان چار بھائیوں میں سے جو درمیانی والا بھائی تھا، اس نے کہا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے کہ رب العالمین نے تمہارے باغ کو جلا کر کے خاک کر دیا۔ کذالک العذاب، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ تم نے رب العالمین کی نافرمانی کی، رب العالمین کی مشیت کو تم نے شامل حال نہیں رکھا، اور صبح صبح نکلے ولا یستثنون، تو تم نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، بہت سارے بھائی ہیں، بہت سارے کام کو کرنے جائیں گے یا کرنا چاہیں گے، مطلق طور پر کہہ دیں گے ہم ایسا کر لیں گے، ہم ویسا کر گزریں گے، ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے، جبکہ انشاءاللہ کی بڑی برکت ہے، اس کا نبیوں نے اہتمام کیا ہے۔ ہمارے استاد محترم ایک واقعہ بیان کرتے تھے، اب یہ واقعہ کیسا ہے کہ ایک مسجد کے امام مسجد کے باہر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے وہ، اور ایک کسان آدمی گاؤں سے نکلا بیل خریدنے کے لیے، تو امام صاحب نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں بیل خریدنے کے لیے۔ تو امام صاحب نے کہا بھائی انشاءاللہ ذرا کہہ لو۔ کہا عجیب سی بات ہے، پیسہ میرے پاس موجود ہے، منڈی میں جا رہا ہوں، بیل کی منڈی ہے، وہاں سے بیل خرید کر کے میں لے کر کے چلا آؤں گا، انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے انشاءاللہ وہاں پر کہا جاتا ہے جہاں پر کوئی کام مشکل ہو، بات بننے کی امید نہ ہو۔ مولوی صاحب نے کہا پھر بھی نبیوں کا طریقہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ کہا کہ ہم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، جو کام مشکل ہوگا وہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ بات نہیں مانے وہ چلے گئے منڈی بیل کی خریدنے، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے وہاں پہ اچکے اور دلال لگے ہوئے تھے، اور ان کا جیب کاٹ کر کے کام تمام کر دیا۔ اب وہاں سے خالی ہاتھ واپس چلے آ رہے تھے نماز عصر کے وقت، امام صاحب اتفاق سے پھر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ کہا کیا ہوا، بیل کہاں ہے؟ کہا رے مولوی صاحب کیا بتائیں کہ انشاءاللہ میں بازار جا رہا تھا، کہ انشاءاللہ مارکیٹ میں داخل ہوا، کہ انشاءاللہ چور آ گیا، کہ انشاءاللہ میرے قریب آ کر کے انشاءاللہ میرا پیسہ مار لے گیا، انشاءاللہ پھر بیل نہیں ملا، انشاءاللہ پھر میں واپس آ گیا۔ اب ہر بات میں انشاءاللہ۔ تو الغرض کہنے کا یہ ہے کہ ولا یستثنون، کہ اللہ رب العالمین کو مشیت کو شامل حال رکھنا، اللہ رب العالمین کی مدد سامنے آتی ہے۔ تو ولا یستثنون، ان کا جو گناہ تھا ایک گناہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی ذکر کیا ان کا، کہ وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہے، اور اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے وہ لوگ نکل گئے، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، وہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا ما نقص قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، جب قوم ناپ اور تول میں کمی کرنے لگتی ہے، الا اخذوا بالسنین، اللہ رب العالمین ان کے اوپر قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، خشک سالی کو ان کے اوپر اللہ رب العالمین بھیج دیتا ہے۔ اور کیا بھیجتا ہے؟ وشدت المؤونہ، اور معاشی تنگی کو ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ وجور السلطان علیہم، ناپ اور تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، بے ایمانی کرنے کی وجہ سے رب العالمین ان کے اوپر ظالم اور جابر بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ نمبر ایک سماجی گناہ کیا کہ ناپ اور تول میں کمی کی، جب لوگوں سے مال لینا ہوا تو زیادہ تول کر کے لے لیے، اور جب بیچنا ہوا تو کم تول کر کے دے دیے، بڑا گناہ ہے کبیرہ۔ اور پھر اس کے بعد وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، دوسرا بڑا گناہ ان کا یہ رہا کہ انہوں نے جب زکوٰۃ نکالی تو زکوٰۃ کو نصاب کے مطابق نہیں نکالا۔
الحمدللہ یہاں ہمارے بہت سارے بھائی موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، نوجوان ساتھی موجود ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنی زکوٰۃ کو نصاب کے مطابق نکالا ہے؟ آپ ذرا جائزہ لے لیں اپنے گھروں کا اور جا کے تحقیق کریں کہ اگر آپ کے یہاں 20 بوری کی پیداوار ہوئی تھی اناج میں، گیہوں کی، سرسوں کی، تو کیا آپ نے 1 بوری زکوٰۃ نکالا؟ اگر آپ کے یہاں 100 بوری غلے آئے تھے، کیا آپ نے 5 بوری مستحقین تک پہنچایا، فقراء مساکین کو دیا؟ نہیں دیے۔ صحیح طریقے پر زکوٰۃ الا ماشاءاللہ چند گھر ہیں جو نکالتے ہوں گے، اور جب زکوٰۃ میں کمی کی جائے گی، مستحقین کو ان کے حق سے محروم کیا جائے گا، اللہ رب العالمین قحط سالی بھیجے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ اور وعید ہے یہ۔ اور دوسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا اپنی قوم سے، اپنے بزرگوں سے، چچاؤں سے، کہ آپ جب زکوٰۃ نکالیں تو صرف ایک مصرف میں مت خرچ کریں۔ مدرسے والے آتے جائیں، ان کو آپ دیتے جائیں، مدرسے میں غلہ پہنچاتے جائیں، بوریوں کی اسٹاک لگاتے جائیں، ٹھیک ہے آپ دیجئے، لیکن سماج کے اندر غریب بھی ہے، نادار بھی ہے، مسکین بھی ہے، محتاج بھی ہے، آپ ان کی بھی خبر گیری کیجیے۔ آپ صاحب مال ہیں، رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، لیکن صورتحال اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچارے مستحقین، غریب مفلس پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، لوگ اپنی زکوٰۃ اٹھا کر کے مدرسے میں پھینک رہے، بوری کی بوری، چندہ پورا مدرسے میں جا رہا ہے۔ آپ مدرسے کو دیجئے، مدرسہ سے اس اسلام کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے، لیکن جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں ان کو بھی آپ محروم مت کریے۔ وہ بھی امیدوار ہیں، وہ بھی نگاہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ کی رقم آئے گی یا زکوٰۃ سے اناج ہم کو ملے گا تو ہمارے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا جب لوگوں نے زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر نہیں نکالا، ان کے اوپر خشک سالی، قحط سالی ہم نے مسلط کر دی، اور اگر تھوڑی بہت جو بارش ہو رہی ہے، یہ بندے یہ نہ سمجھے کہ اللہ ان سے بڑا راضی اور خوش ہے، یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہے، اتنے نیک انسان نہیں، اولاد آدم نہیں، بلکہ یہ بارش جو ہم تھوڑی بہت اتار رہے ہیں، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، یہ گائے، یہ بھینس، یہ جانور، یہ بکریاں، ان کی وجہ سے رب العالمین تھوڑی بہت بارش کو اتارتا رہتا ہے۔ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہو، چوپائے نہ ہو، گائے بھینس بکری بھیڑ نہ ہو، اللہ رب العالمین تھوڑی بہت بارش بھی نہ اتارے، ہمارے اعمال اس قدر خراب ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال اس قدر گراوٹ کے شکار ہو چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بتائی، اور یہی وجہ ہے آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے اعلان کر دیا، بغاوت کا اعلان کر دیا کہ نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے نرم دل تھے، کھڑے ہو گئے، کہا واللہ لو منعونی قطع، واللہ لو منعونی عقالا، اللہ کی قسم لوگ جس مال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے نبی کے زمانے میں، اگر وہ لوگ مال کی زکوٰۃ کو نہیں دیں گے میں ان سے قتال کروں گا۔ عمر فاروق ہے کہا آپ ایسا اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ تمہارے پیچھے نماز آ کر کے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ فرض ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ یہ مال کا حق ہے۔ اے عمر تم ایسا کہتے ہو؟ ان کے سینے پر تھپڑ مارا اور کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جاہلیت کا بہادر اسلام میں آ کر بزدلی کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم میری بیٹی عائشہ کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے، جو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ ان سے قتال مت کریے، میری بیٹی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے، تب بھی میں مانعین زکوٰۃ سے لڑنے سے رک نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کی ادائیگی میں آج ہم اور آپ کوتاہیوں کے شکار ہیں۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، آج جو قحط سالی ہمارے اوپر مسلط ہے، خشک سالی ہمارے اوپر مسلط ہے، اللہ رب العالمین کا ہم نے صحیح طریقے پہ حق نہیں ادا کیا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا جب لوگ میرے ذکر سے اعراض کریں گے، نماز کو قائم نہیں کریں گے، اور سب سے بڑا ذکر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کرو میری ذکر کے لیے۔
سب سے بڑا ذکر اللہ رب العالمین کا نماز ہے، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو بے شک اس کے لیے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی رزق کو ہم تنگ کر دیں گے۔ رزق کی تنگی مال کا کم ہونا نہیں، بلکہ اس کے سکون کو چھین لینا ہے۔ مال تو ہے، بینک بیلنس بھی ہے، زمین و ظرف کے مالک بھی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے سکون کو اٹھا لیا ہے۔ ہمیشہ بے چین اور مضطرب کے شکار رہتے ہیں وہ، ان کا دل کہیں پر جمتا نہیں، کہیں پر لگتا نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی مار ہے۔ چوتھا بڑا گناہ جس کی وجہ سے بارش روکی جاتی ہے، سماج اور معاشرے کے اندر جب زناکار بڑھ جائیں، بدکاروں کی تعداد بڑھ جائے، جب وہ زناکاری کرنے لگیں، بدکاری کرنے لگے، بے حیائی فحاشی کے کام کرنے لگیں، اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ آپ ذرا جائزہ لیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ان کے وقت کا جو بادشاہ تھا وہ خواب دیکھتا ہے، وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے 7 موٹی گائے کو، اور 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہے، 7 ہری بالیاں ہیں، 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے معبرین خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں، میرے خواب کی تعبیر بیان کرو۔ بڑے بڑے معبرین آئے، تعبیر کرنے والے آئے، مراد تک نہیں پہنچ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بیان کی، وہ سمجھ گیا کہ یہ خواب سچا ہے اور وہ انسان بھی سچا ہے۔ چنانچہ ان کے اوپر قحط آیا، مصر میں قحط رونما ہوا، بارش روکی، 7 سال تو پیداوار بہتر تھی، اس کے بعد 7 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ مصر کے اندر اس قدر زنا اور بدکاری عام ہو چکی تھی، عوام تو عوام، وہاں کے حکمرانوں کی جو بیگمات تھیں وہ بھی نوجوانوں کا شکار بنا کر کے اس سے گناہ کے لیے مجبور کیا کرتی تھی۔ پڑھا ہوگا آپ نے واقعہ یوسف علیہ السلام کا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی محل کے اندر مجبور کیا گیا، دعوت گناہ پیش کی گئی، اور کہا گیا یوسف اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گے، گناہ نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے، میرے ساتھ خواہشات کی تکمیل نہیں کرو گے، لئن لم یفعل ما آمرہ لیسجنن ولیکون من الصاغرین، تیار ہو جاؤ، تمہارے لیے قید خانہ کی صعوبتیں ہیں، تمہارے لیے زندان ہیں، تمہارے لیے قید و بند کی صعوبتیں ہیں۔ اگر تم تیار ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے عالی شان محلات ہیں، خوشیاں ہیں، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ قال رب السجن احب الی، اے اللہ میں قید کو پسند کرتا ہوں لیکن گناہ کرنا پسند نہیں کرتا، میں زناکاری پسند نہیں کرتا، بدکاری پسند نہیں کرتا۔ تو چنانچہ جب بدکاریاں عام ہوئیں، زناکاری عام ہوئی، اس مصر کے اندر قحط اور خشک سالی مسلط کر دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا فی قوم فقد احلوا انفسهم بعذاب اللہ، جب جس بستی میں، قوم میں زناکاری بدکاری عام ہو جائے تو انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ اب ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کی عذاب کی شکلیں مختلف ہیں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، لیکن عذاب کو آنا ہے، بے چین کرنا ہے، تم کو پریشان ہونا ہے۔ اس لیے بندوں کو گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار سے ہر دروازے کھلتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قحط سالی رونما ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے دعا کی۔ عمر فاروق کے زمانے میں قحط سالی آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کے پاس گئے، دعا کی درخواست کی، انہوں نے بھی رب العالمین سے دعا استغفار کیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور بارش کو نازل فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارش کی دعا کے لیے نکلے، صرف توبہ استغفار کر کے واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا اے عمر آپ نے تو بارش مانگی ہی نہیں۔ کہا میں نے آسمان کے اس دروازے کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ توبہ استغفار اللہ رب العالمین کے رحمت کے بند دروازے کو کھول دیا کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، 4 لوگ آئے، ایک نے کہا قحط سالی ہے، کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا کہ میں بے اولاد ہوں، کہا توبہ استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا کہ میرے مال میں
میرے باغ میں پھلوں کی کمی ہے، کہا توبہ استغفار کرو۔ ہر ایک کو وہی جواب دیتے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ 4 طرح کے لوگ آئے، ایک نے کہا قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا مفلسی ہے، تیسرے نے کہا میں بے اولاد ہوں، چوتھے نے کہا میرے باغات میں پھل نہیں۔ چاروں کو آپ کہتے گئے جاؤ توبہ کرو استغفار کرو، ایسا کیوں؟ کہا کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا میری قوم کے لوگوں، تم اللہ رب العالمین سے دعائے مغفرت کرو، مغفرت طلب کرو، وہ اللہ رب العالمین رحمت کی بارش کو نازل فرما دے گا، تم کو صاحب مال بنا دے گا، صاحب اولاد بنا دے گا، اور تمہارے باغات میں پھلوں کی وافر مقدار بنا دے گا۔ چنانچہ استغفار کی یہ برکت ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔